أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کا حکم مانا، جس شخص نے حضور علیہ السلام کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جو شخص حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اور ایمان جو ہے وہ عمل کے تابع ہے. ایمان عمل کے تابع ہے. اگر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. جنگ ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام دوران جنگ جو، اور وہ کافر بھی تھا اور مشرک تھا اور کافروں کی طرف سے لڑ بھی رہا. اب دوران جنگ اس کا آمنا سامنا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتا. اب اس نے جب دیکھا نا کہ یہ پیغمبر اسلام ہے، سواری کو لے کے، کافر تھا، مشرک تھا، اس کو کیا لگے کسی سے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کے دل میں، محبوب کے چہرے میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ یہ کسی چاہنے والے سے پوچھو، اور چاہنے والا ہو صدیق جیسا، چاہنے والا ہو صدیق جیسا، اور محبوب ہو محمد عربی جیسا. اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور کھڑا ہو گیا. تو اب اپنی سواری پر ہی بیٹھے تو حضور سے سوال کرتا ہے. اب اس کا سوال آپ ذرا غور کیجئے گا. اب وہ کہتا ہے اے محمد، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کس چیز کی ضمانت مجھے دیں گے؟ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کس چیز کی ضمانت آپ مجھے دیں گے؟ اب اس کے سوال پر ذرا آپ غور کریں. حضور سے سوال کر رہا ہے کہ میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ مطلب وہ یہ جانتا تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ حضور جس چیز کی ضمانت دے دیں اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حضور نے جواب دیا اچھا اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں. میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اب حضور کے جواب سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟
جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو جنت کی ضمانت حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تو جنت کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے جس کو بھی اس روئے زمین پر ضمانت اگر جنت کی دی ہے نا، وہ زبان وہ خالق اور مالک ہے۔ اس نے جس کو بھی اس روئے زمین پر اگر جنت کی ضمانت دی ہے، زبان مصطفیٰ سے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے سواری پہ بیٹھے ہی پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ اس نے پڑھا، اب اس نے کہا کہ میں ذرا سواری سے اتر کے اس محبوب کے قدم کو چوم لوں جس کے میں نے کلمہ پڑھا۔ سواری سے اس محبوب کے قدم کو چوم لوں جس کا میں نے کلمہ پڑھا۔ اب وہ جب سواری سے اترا، اب پائے دان سے اس کا پاؤں جب ہوا تھوڑا سا سلپ ہوا، گرا سر کے بعد شہید ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے ذرا سب کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گیا، وہ تو میں تو یہ کہتا نا کہ مارے گئے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شہید کیوں کیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ اترا، پاؤں اس کا جو ہے جب پائیدان سے سلپ ہوا، گرا سر کے بل، وہ شہید ہو گیا۔ اب وہ اسی ناپاک جسم کے ساتھ آ رہا ہے، غسل تو نہیں ہوتا، اسی ناپاک جسم کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب حضور اس کو کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ منظر کشی میں، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق، ایک طرف جلال ہے، دوسری طرف کمال ہے، بیچ میں رسالت۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، جس شخص نے جنت ہی دیکھنا ہے وہ شخص کو دیکھنا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کو جنت میں کون سی ایسی چیز ہے جو لے گی؟ اس نے کبھی نماز پڑھی، کبھی زکوٰۃ دی، کبھی حج کیا؟ ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے اس کو جنت کی طرف لے گی۔ یہ آسان سا اس کا جواب ہے کہ اس نے حضور کو دیکھ کے، حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اور حضور کی دیوی ضمانت پہ اس نے یقین کر لیا، اس چیز کو جنت میں۔ تو ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ ایمان فقط حضور کے کہے کو مان لینا، یہی ایمان۔ بس ایمان کی آپ سے کوئی پوچھے تاریخ، بس یہ تاریخ، حضور کے فقط کہے ہوئے کو مان لینا، یہی ایمان۔ اس سے جو الگ ہے نا وہ پھر ایمان میں نہیں ہے۔ حضور کا کہا ہوا مان لینا، بس یہی ایمان۔ حضور جیسا فرما رہے ہیں بات ویسی، جیسا آپ نے کہہ دیا ہو گیا۔ اس نے حضور کے فقط کہے ہوئے کو مان لیا، اور شہادت اس لیے کہا کہ شہادت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر گئے، شہادت اس لیے ہو گئی کہ اس نے حضور کو دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی
اب اس نے جو کلمہ دیکھ کے پڑھا تھا وہ کس کو دیکھ کے پڑھا؟ حضور کو دیکھ کے پڑھا. اللہ تو اس دن سامنے نہیں تھا اس کے, تو اس نے کس پہ یقین کیا؟ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ. تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ فقط حضور جو بول دے وہ مان. بس حضور جیسا کہہ دے آپ کہتے ہیں ایسا ہی. اب اس میں اگر کوئی کیڑے نکالے پھر تعلق نہ ہوگا, محبوب سے مضبوط تعلق نہ ہوگا. یار جیسا کہہ دے ویسا کر. اب دیکھیں نا صحابہ کرام حضور جس کے وقت مینا سے آپ آئے, مزدلفہ سے مینا میں آئے نا, حضور نے جب خطبہ دینے لگے حج کا, حضور نے اب صحابہ کرام سب موجود تھے, تو حضور نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ حضور ہم تو نہیں جانتے, ابھی تو ہو کے آئے ہیں, ابھی ہو کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں. یہ صحابہ ہے جو اتنی تعلیمات حضور دیتے رہے, آج یہ اثر پتہ لگ رہا ہے. حضور نے دوسرا سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب صحابہ احرام کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا کون سا مہینہ ہے, لیکن کیا جواب دیا؟ حضور ہم تو نہیں جانتے. حضور نے تیسرا سوال کیا یوم نحر تھا. صحابہ نے کیا جواب دیا؟ ہم تو نہیں جانتے. اور بیچ میں سونیا جی میں تو کہہ دے یا سونیا تو ہی جاننا ہے. جب صحابہ سے سوال ہوا کہ بھئی آپ کو سب کچھ معلوم تھا پھر کیوں نہیں جواب دیا؟ اب صحابہ کا جواب سنیں. صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم کہہ دیتے کہ وہ مکہ ہے, اب یار کی منشا نہیں پتا تھی کیا ہے, یار کی منشا نہیں پتا تھی کہ کیا ہے. ہم اگر کہہ دیتے مکہ ہے, حضور کہہ دیتے نہیں مدینہ. انہوں نے کہا اچھا اگر حضور کہہ دیتے مدینہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم مدینہ ہو گیا. اچھا دوسرا آپ کو جب پتا تھا مہینہ کون سا ہے, آپ احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, حج آپ نے کر لیا ہے, تو آپ جواب کیوں نہیں دیا؟ اب انہوں نے لکھا بخاری شریف میں وہ اور ہے, لیکن میرا عقیدہ اور ہے اس بارے میں. وہ کیا ہے؟ احرام بندے نے پہنا ہوگا, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں مطلب حج کیا یا عمرہ, معلوم ہوتا ہے نا اس کو, لیکن یہاں کون بولے؟ اس بارگاہ میں کون بولے؟ یہ بارگاہ ہی ایسی ہے. 30 سال جو حضور نے صحابہ کی تربیت کی ہے اس کا, میں اس لیے کہتا ہوں نا عقیدہ آپ صحابہ سے لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہہ دیتے حضور آج 10 ذی الحج ہے, حضور کہہ دیتے نہیں محرم ہے. اور انہوں نے کہا یہاں بھی رب کی عزت کی قسم کہ وہ محرم ہو جاتا. انہوں نے پوچھا کہ مہینے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, دن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ یوم نحر ہے؟ انہوں نے کہا بس فقط بات اتنی ہے
یار کی منشا نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی جواب ٹکر نہ جائے حضور کے ساتھ ہمارا. اسی لیے کہا تو مطلب ایسی یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جب یار کی منشا نہ پتا ہو نا تو پھر بولنے کی جسارت نہیں کرتی. لیکن یار کے ساتھ تعلق بھی ہوگا ہوگا یار غار والا تعلق ہوگا. آپ لوگ علماء حضرات اکثر میں خطابات سنتا ہوں, کافی دربار شریف سے بھی سنتا ہوں, یہاں بھی سنتا ہوں. علماء بڑا اچھا یہ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں. میرا بھی عقیدہ ہے, آپ بھی علماء حضرات تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھی, لیکن جو حضور کے ساتھ سایہ بن کے رہا اس ہستی کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق. وہ صرف یار غار نہیں ہے, یار مزار بھی ہے. اور حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو اس کی صدیق اکبر یار غار. اب آپ کہیں گے کہ باقی کہاں گئے, باقی کہاں گئے؟ اب دیکھیں نا, آپ اگر مدینہ شریف جاتے ہیں حضور کو جب سلام کرتے ہیں اس کے بعد کس کو سلام کرتے ہیں؟ اب پتہ نہیں چلا اس کے بعد کون ہے. مصلی جب حضور تھوڑے سے ہوئے, آپ بیمار ہوئے, مصلی سے سوات آپ یہ کرم یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں, اور کل حشر میں بھی. جب حضور سے سوال ہوگا نا کہ آپ اپنی امت کے لیے کس کو پیش کرتے ہیں, تو حضور فرمائیں گے کہ اس بوڑھے ابو بکر کو ہے. کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار کا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا احسان کیا, لیکن ایک شخص وہ ہے جس کا احسان جو ہے وہ عشر کے درجے. اور میرا جو وجدان کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے آدھے امتی تو چلے جائیں گے جنت میں, اور جو بقیہ رہ جائیں گے نا وہ یہ احسان بقایا جو رہ جائیں گے وہ یہ, کیونکہ ہمارے جو رجبال ہے نا وہ بڑا کریم ہے. یہ وہ رجبال ہے کہ ہمارے نہیں کہتے کہ یار وہ ایک شیر ہے کس طرح رجبال قریب کو توڑ دینے چھوڑ دینے کوئی خیر چو خزانے پا دیں دے کارایاں نو خالی موڑ دے. سبحان اللہ, نشان ہے نا رجبال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص شرابی تھا, تو وہاں بازار میں پھرتا ہوتا, تو کچھ شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, اور آپ نے عرض کی کہ یہ حضور اس شخص کو نکال دیا جائے بستی سے, شرابی ہے. کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ امت پر عذاب آ جاتا تھا جب کوئی ایسا شخص ہوتا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا. شخص وہ دور جنگل میں جا کر ایک جگہ جا کر بیٹھا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے کہ اے مالک, اے کل کائنات کے مالک, مجھے ایک کو اگر بخشنے سے تیری خدائی میں فرق آتا, مجھے بخشنے میں اگر تیری خدائی میں فرق آتا ہے تو تم مجھے نہ بخش. یہ بات جب اس نے کی نا تو روح پرواز ہو گئی, روح پرواز ہو گئی. جب حضرت بیٹھے
یوسف علیہ السلام مسلم تھے، تو آپ کا یہ تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ ہم کلام ہوئے نا تو اب اللہ نے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا، موسیٰ کلیم اللہ کو، سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ، بخش دیا۔ واہ 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 واہ، اب سوال کر دیا یوسف علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں وجہ حضور سے آپ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی دعا میں اتنا اثر تھا، اس کی دعا میں اتنا اثر تھا، وہ اگر یہ ساری بستی کے لیے دعا مانگتا میں ساری بستی کو یہ اب وہ باتیں ہیں آپ کو میں نے بتائی کہ جو حضور کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب آپ کو میں ایک اور بات سناتا چلوں، یہ تو ان باتوں کا ہے کہ حضور کے ساتھ جڑا اس کی شان الگ ہے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ جو صرف حضور کے ساتھ ایسے مس ہوئی سبحان اللہ، اللہ ہائے ہائے جڑی ہے، اس کی کیا شان ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر، آپ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، ایک یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا اور اس جبے کی یہ شان تھی کہ حضور خطبہ جمعہ کے وقت اور خطبہ عید کے وقت اس کو پہنا، آپ نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جبہ کیوں رکھا ہوا، وجہ تو بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب صحابہ کبار میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، صحابہ کبار میں سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس جبے کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر جو پی لیتا ہے وہ شفایا ہو جاتا ہے۔ جس نے جبے کا یہ مقام ہوا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ایویں تو نہیں وہ ایک گل کرتے ہیں کالی زلف تیاب ایک گل ہے کائنات ہے۔ اب جن کے جبے کی شان یہ ہو، سرور کائنات کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضور درس دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مبارک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نے چادر لے لی اور ایک طرف رکھ دی۔ اب مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور آپ چادر پہنے تو صحیح۔ اب عاشقوں کا الگ طریقہ ہوتا ہے، حضور آپ چادر پہنے تو صحیح۔ حضور نے فوری اپنے اوپر چادر جب اوڑھی نا تو ابھی آپ نے اوڑھی تو وہ شخص خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا، 2 منٹ بعد پھر کھڑا ہو کہتا ہے حضور چادر کتنی خوبصورت ہے، اگر یہ مجھے آپ اگر مجھے عطا کر دیں۔ اب یار عاشقوں کے الگ طریقے ہوتے ہیں نا، اب کہتا ہے کہ حضور یہ چادر آپ مجھے عطا کر دیں، پھر یار کوئی شہر منگے یار نہ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فوراً چادر اتاری اور شخص کو عطا کر دی۔ اب جب چادر عطا کر دی، حضور علیہ السلام اپنی مسند مبارک سے اٹھے اور اپنا حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ حضور کو چادر پسند آئی، حضور نے اوپر اوڑھ لی، تم نے کیوں مانگی؟ تم نے کیوں مانگی؟ اب وہ شخص جواب دیتا ہے، اس نے ایسا جواب دیا
صحابہ متفق ہو گئے کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا چادر اب وہ کیا کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ چادر اوڑی نا تو اللہ کی طرف سے اس رحمت آ ایک وجہ اس نے یہ بتائی. اچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا. وہ کہتا ہے میں نے کچھ لمبا ہی سوچا ہے, میں نے کچھ لمبا ہی سوچا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ کل جب میں مر جاؤں گا نا تو اس چادر کا مجھے کفن بنایا, اس چادر کا مجھے کفن پہنایا جائے گا, اور اس سے میرے لیے میری قبر کی منزلیں آسمان. اب اس پائے کا کوئی سوچے نا, اس مقام کا کوئی سوچے نا. یار غار حضور کے ساتھ آئے جائیں کھڑے, کچھ بھی ہوا آپ موجود, کوئی بھی بات ہوئی آپ موجود, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. ابھی وہ میں سن رہا تھا, بڑے اچھے کلام یہ ماشاءاللہ, پیارے چہرے ماشاءاللہ, بڑے اچھے اچھے کلام انہوں نے پڑھے اور بڑا لطف آیا ماشاءاللہ. چلے آج ایک کلام میں بھی پڑھتا, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, لیکن ذوق ہو اور شوق ہو. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ لوگ کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہوا چل رہی ہے مدینے سے. سبحان اللہ. بے شک کہتے ہیں نا ہم جائیں نہ جائیں وہ آئیں گے, ہم جائیں نہ جائیں وہ آئیں گے. کہتے ہیں نا کہ جو حضور کے بلائے ہوئے وہی جاتے ہیں اور چار کم لوٹ کے آتے ہیں. اللہ نے بلایا بولنا نہیں ہے, اللہ کے بلائے ہوئے واپس نہیں آتے, لیکن حضور کے بلائے ہوئے واپس آتے ہیں. ابھی یہ اس کی جو مہلک بیماری پورے پاکستان میں کرونا وائرس, جس کے بارے میں ہر بندہ آشنا ہے اس سے, تو میں نے اپنے حضور قبلہ عالم کی زبان مبارک سے بھی صبح کچھ باتیں سنی. آپ نے فرمایا, میں نے حضور سے پوچھا حضور جو لوگ حج پہ نہیں جائیں گے ان کا کیا ہوگا, کیونکہ محدود تعداد ہے نا, کچھ لوگوں کا بتایا گیا اتنے لوگ جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ اللہ نے موقع بنایا ہے, اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا گھر بیٹھے بیٹھے آ جائے. وہ کیوں کیسے ہوگا کہ وہ اس درد تڑپ رکھتے ہیں اور اس مقام پہ فائز ہوں گے کہ وہ تڑپ جب رکھیں گے, جب اس کے زبان سے نکلے گا ادھر مصطفیٰ درد کا یہ مقام صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. آپ نے درود اپنے انداز سے پڑھا, میرا اپنا طریقہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ جب صلی اللہ علیہ کا یا ہے ذرا میرے اس میں آئے نا تو آپ ذرا حضور کے روزے کو رکھے نا سامنے, پھر دیکھیں کیا کیا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
آواز میں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا ہاتھ اٹھائیں نا فضا بن جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اب بات جو بھی ہو ہم نے سر اونچی شان والیا سب تو اونچی شان والیا تیرے جایا کوئی لجپال نہیں تیرے جایا کوئی لجپال نہیں سب تو اونچی شان والیا تیرے جایا کوئی لجپال نہیں تیرے جایا کوئی لجپال نہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرے جایا کوئی لجپال نہیں. یہ بات تو برحق ہے لیکن کیسے اسم بندیاں نو سینے لڑ والیا تیرے جایا کوئی لجپال نہیں تیرے جایا کوئی لجپال نہیں سب کو اونچی شان والیا تیرے جایا کوئی لجپال نہیں تیرے جایا کوئی لجپال نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں حضور غیب نہیں جانتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ وہ گلا کرنے جنہاں حضور نہ کوئی تعلق ہی نہیں. بے شک. لیکن شاعر کیا ہے رب علم دیتا ہے تینوں غیب دا رب علم دیتا ہے تینوں غیب دا واقف ہو کے میرے ہر عیب دا واقف ہو کے میرے ہر عیب دا پھر بھی تو روزے تے بلا دیا پھر بھی تو روزے تے بلا دیا تیرے جایا کوئی لجپال نہیں تیرے جایا کوئی لجپال نہیں. اب انہوں نے محفل سجائی بھی عارف صاحب نے بڑی اچھی محفل لیکن ان پہ جب کل کرم ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اب اس کا کرم ہونا تو پھر کیا ہوگا. تیرا کرم ہوئے نہیں رہندے دکھ میں تیرا کرم ہوئے نہیں رہندے دکھ میں تیرے حکم تے ٹر پیندے رخ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اے جب علامہ دے کرم ہونا نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. حکم تے ٹر پیندے رخ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے کرم تے رخ کھول کر جت بن گیا. سبحان اللہ. ہونا